آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف، اور فرمائش ہے ہمارے حاجی صاحب قبلہ کی، روفی صاحب فرمائیے، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ کرم کی فرمائش جی اسی کی فرمائش بہت پسندیدہ ہے ہمارے حاجی صاحب کا، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ حاجی صاحب واجب الاحترام ہیں جی الحمدللہ، اور میرے بڑے بھائی بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، سبحان اللہ۔ تو عطا فرمائیں جی کلام پھر۔ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ 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 کرم دیتی، اللہ اللہ کرم۔ اللہ سلامت رہے حاجی صاحب، کتنی خوبصورت فرمائش کی آپ نے۔ ماشاءاللہ۔ روفی صاحب کے ایک ایک حرف لفظ پر آمین کہتے ہوئے ہم بڑھ رہے ہیں وقفے کی جانب۔ ناظرین خوش آمدید آپ کا خیر مقدم داتا کی نگری لاہور سے، لاہور اسٹوڈیو سے۔ خطیب الانبیاء سیدنا شعیب علیہ السلام آج ہمارا، ان کی دعائیں ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ مفتی صاحب قبلہ سے سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ فیصلے کا بھی ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے گفتگو کے پچھلے حصے میں بیان فرما دیا۔ اب جب یہ دعا قبول ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد امت کے احوال کیا ہیں، اس کے نتائج اور جو اثرات ہیں، اس کا بھی کچھ خلاصہ بیان فرمائیے۔ ظاہر ہے انہوں نے نافرمانیوں کی حد کر دی تھی، بغاوتوں کی حد کر دی تھی، اسی لیے تو تنگ آ کے مایوس ہو کر پیغمبر علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اور پھر وہ قبول ہوئی، پھر ان پر عذاب آیا، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں۔ اب ہوا یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی گرم اور تیز ہوا کا جھکڑ بھیجا، اللہ اکبر کبیر، جو مسلسل 7 دن چلتی رہی، 7 دن۔ اللہ اکبر۔ اب ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، ہر طرف سے لو کے تھپیڑے لگتے اور گرم ہوا، تو اچانک ایک بادل آیا، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہمیں اس گرم ہوا سے یہ تحفظ فراہم کرے گا، تو وہ ساری قوم اس کے نیچے جمع ہو گئی، تو اس بادل میں سے آگ بھڑکی اور جتنے نافرمان تھے ان کو جلا کے راکھ کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں بھی ایک بات آپ سنیے اور ناز کیجئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر اور اپنی اس نسبت پر، کہ قوموں پر عذاب آئے، کوئی صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کسی کو اٹھا کے آسمانوں تک لے جا کے الٹا پھینک دیا گیا، کسی کو پہاڑوں میں کچل دیا گیا، کسی کی شکلیں تبدیل ہو گئیں۔ آج جو قوم رسول ہاشمی ہے، اگر ہم جائزہ لیں تو وہ کون سا جرم ہے جو ان اقوام میں تھا اور ہمارے اندر نہیں؟ ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی؟ کیا آج بھی ڈاکے نہیں ہیں، چوریاں نہیں ہیں، نافرمانیاں نہیں ہیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ آپ ان میں ہوں اور اللہ ان کو عذاب میں مبتلا کرے۔ تو آج اگر ہماری شکلیں بھی سلامت ہیں تو یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے تو فعل سلامت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، کرم ہے۔ وہ کیا شعر ہے کہ حاضر و غیب نور و بشر کو چھوڑ، پیر نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ کا ہے، کیا یہ کم ہے کہ وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ مفتی صاحب قبلہ مولانا حسن رضا فرماتے ہیں کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی، اللہ اکبر، کب وہ چاہیں کہ میری حشر میں رسوائی، اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے پردے سلامت رکھے۔ مفتی صاحب قبلہ آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ دعا کے اختتامی جو کلمات ہیں اس میں ایک ٹکڑا بڑا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو کھولا جائے اور اس کا مفہوم جو ہے وہ سامنے لایا جائے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، یا اللہ فیصلہ فرما دے لیکن تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا تیری ہی ذات ہے۔ اس ٹکڑے کی بھی وضاحت فرمائیے۔ اس میں حضرت شعیب علیہ السلام نے تو ایک تو اللہ پر توکل کی طرف نسبت کی ہے، بالکل ٹھیک، کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور ہمارے ذمے کیا ہے، کوشش کرنا۔ جی درست۔ اور کوشش جو ہے وہ ہم نے پوری کی ہے، باقی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ اور اس لیے میں اگر ایک جملہ توکل کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، وہ یہ ہے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل سبب ہی چھوڑ دیں، اسباب کو اپناتے ہوئے مسبب الاسباب اسباب پر بھروسہ کرنا، یہ توکل ہے۔ بڑی بات ہے۔ اسباب کو چھوڑتے ہوئے، اپناتے ہوئے
مسبب الاسباب پر اعتماد کرنا یہ توکل ہے. یعنی جتنے ٹولز اویلیبل ہیں پہلے وہ اختیار کیا جائے. جائے. درست. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیا جائے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اعقلھا وتوکل، یعنی آپ ایسا کریں کہ پہلے اونٹ کی جو ٹانگ ہے اس کو باندھ کے آئیں، وتوکل، پھر توکل کرو. بہت اچھا ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تو ہی فیصلہ فرما، اور بہترین فیصلہ تو ہی فرمانے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا وہ حقیقی ہوگا، اور جو ریزلٹ اس کا نکلے گا اس میں کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. اللہ کریم نے اگر عذاب دیا تو انہی کو دے گا جو عذاب کے حقدار ہے. اللہ کریم کسی کی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں فرماتا، اور کسی کا حق نہیں اللہ رکھتا جو جس نے کیا ہے، بلکہ اللہ تو کرم فرماتا ہے اور ان کو بہت زیادہ ڈھیل دی ہے. انبیاء کرام جب تبلیغ فرماتے ہیں صفدر بھائی تو فوراً عذاب نہیں آتے. آپ دیکھیں قرآن مجید پڑھیں تو فوراً عذاب نہیں آئے، بلکہ ان کو مہلت دی، اور جب دیکھا کہ اب ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور یہ بالکل اس جگہ تک جا چکے ہیں کہ اب ہدایت ان کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. تو پھر اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں مالک تو ہی اس کو جو ہے وہ اپنے جس طرح تو کرنا چاہتا ہے ویسے تو اللہ کریم نے چونکہ یہ عدل کا نظام بھی قائم فرمانا ہے اور انبیاء کرام جو گستاخ ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے، اس لیے اللہ کریم کی بارگاہ میں انہوں نے گزارش کی انت خیر الفاتحین، تو ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. تو اللہ کریم نے فیصلہ فرما دیا جس طرح کے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا ہے. بڑی مہربانی قبلہ ڈاکٹر صاحب. بڑے خوبصورت نقطہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ بندے کا کام کوشش کرنا ہے. عارف کھڑی یوں کہتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا مشکاں پر پاوے تے مالک دا کم پھل پھول لاواں لالے یا نہ لاوے. آئیے بڑھتے ہیں روفی صاحب کی طرف اور ایک بہترین کلام شامل کرتے ہیں. روفی صاحب کیا انتخاب ہے اس دفعہ آپ کا؟ میں بڑھ رہا ہوں حاجی صاحب کی طرف. کیا اور حاجی صاحب نے جناب یعنی اس وقت کیوں شیٹ جو ہے وہ حاجی صاحب بنا رہے ہیں. بہت اچھا ہے، بسم اللہ پیش کر رہا ہوں. عطا فرمائیے. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، فضل رب سے پھر کمی کس بات کی، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں فقیر، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا، آسیوں کو در تمہارا مل گیا۔
चाहा पा लिया, उनके तालिब ने जो चाहा पा लिया, उनके साइल ने जो मांगा मिल गया, उनके साइल ने जो मांगा मिल गया। बेठिकानों को ठिकाना मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया। ऐ हसन फिरदौस में जाए जनाब, ऐ हसन फिरदौस में जाए जनाब। हमको सहराए मदीना मिल गया, हमको सहराए मदीना मिल गया। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया। क्या कहने हैं रूफी साहब, क्या अच्छा इंतखाब है और क्या अच्छी सिलेक्शन है हाजी साहब किबला की क्यू शीट उनके हवाले है। जी हाँ जनाबे सलामत रहें। हसन रजा मैं इधर रहा रेलवी रहमतुल्लाह अलैह। इसनाद के सदके हाजी साहब की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, दुआ फरमाएं इलाही अल्लाह आमीन। सेहत तंदुरुस्ती के साथ इनका साया अल्लाहुम्मा आमीन। हाजी साहब से बड़ी बहारें हैं, हमारी सारी ट्रांसमिशन का वसीला भी हाजी साहब किबला है। अल्लाह करीम ने कायम दायम रखे, सेहत तंदुरुस्ती के आफियत के साथ, सहूलत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें दर दर खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। जाए कि वाह 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 वाह। यहाँ एक मुख्तसर वक्फा है। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। दफा फिर खैर मकदम है दाता की नगरी लाहौर से प्रोग्राम रहमत सहर खुसूसी सेगमेंट खजीना रहमत। खतीबुल अंबिया सैयदुना शुएब अलैहिस्सलाम, आपकी मुबारक दुआ आज हमारा ज़ादे सफ़र बनी, हमने उससे बहुत कुछ सीखा। बरकतें, रहमतें, शफ़क़तें हमारा मुकद्दर बनी। प्रोग्राम की इन इख्तितामी घड़ियों में आज के मौजू को हम सम अप करेंगे, खुलासा कलाम नशर करेंगे। सबसे पहले मुफ्ती साहब से गुजारिश है, मुफ्ती साहब कैसे इसका खुलासा जो है आप फरमाते हैं। सफदर साहब कुरान पाक में अंबियाए किराम के अहवाल, उनके वाक़यात, उनकी दुआएं महफूज करने का और नकल करने का जो मुद्दा और मकसूद है सही, वो तो ये है कि हम उससे सबक हासिल करें। जी दुरुस्त, मुत्तफ़िक़। हम उससे सीखें, समझें। और ये जो अभी हम तज़किरा कर रहे थे, सबसे बड़ा सबक इसके अंदर एक ये है कि जब तक कुदरत की तरफ से मोहलत आपको मिली हुई है तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, अल्लाहु अकबर कबीर, उस चांस को अवेल करना चाहिए। हाय हाय, इन कौमों ने उस मोहलत से फ़ायदा ना उठाया तो फिर एंड पर उन पर अजाब आया। और एक और ख़ास बात ये कि उम्मत मोहम्मदी आला साहिबे हस्सलातु वस्सलाम के लिए ये मोहलत का टाइम भी कितना हसी है। हाय हाय हाय। मेरे नबी ने फरमाया गरगरतुल मौत जो है ना, उससे पहले पहले मेरा गुलाम तौबा कर ले तो अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। यानी बिल्कुल आखिरी लम्हात में भी उस वक्त तक मोहलत है, तो ये तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला है और इससे फायदा उठाना चाहिए। अपनी गलतियों को रिव्यू करना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए, अपना तज्जिया करना चाहिए। हम दूसरों के लिए जज बने होते हैं, अपने लिए वकील, लेकिन अपना जायजा लेना चाहिए। हमारे अंदर कोई कोताही कमी है तो आज वक्त है, दरे तौबा बंद होने से पहले पहले आज ले उनकी पाना, आज मदद, हाँ आज मदद मांग उनसे, आज तौबा कर लीजिए। और फिर एक खास करम है जुमला और फिर आपकी बात, खास करम यह है कि फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल ला ज़म्ब लहू, जिसने गुनाह से तौबा कर ली ऐसे है जैसे गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। आप फरमाएं क्या कहना चाह रहे थे? मैंने कहीं से पढ़ा था कि नज़ा का वक्त जब शुरू हो जाता है जी तो फिर दुआ कबूल नहीं होती। उसी को कहा है ना मैंने। अच्छा, उससे पहले तक? हाँ उससे पहले तक, यही उससे पहले तक। अच्छा, उससे पहले तक तौबा का दरवाजा खुला है। आप अंदाजा लगाएं कि बाकी कौमों के लिए तो उनकी जिंदगियों में, जवानी में और भरपूर वक्त में उन पर अजाब आ गया, लेकिन ये हुजूर की उम्मत का खासा है कि नज़ा की कैफियत से पहले जब भी तौबा करेगा अल्लाह कबूल। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाइए अपने करीम आका की रहमत पे और उनकी
اس عطا پر. ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کیسے آج کا خلاصہ کلام نشر فرماتے ہیں تاکہ موضوع جو ہے اس کو سم اپ کیا جا سکے؟ میں عرض کروں گا کہ جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے غلطیاں کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم ان کاموں کو بالکل ترک کر دیں اور اجتناب کریں جن میں وہ لوگ مبتلا تھے. پہلی چیز شرک ہے. الحمدللہ امت محمدیہ پر اللہ کا یہ فضل ہے بوسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت شرک سے محفوظ ہے. حضور نے فرمایا تھا لا خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، تو قسم ہے مجھے شرک کا کوئی خوف نہیں ہے. لیکن اس کے بعد مال و دولت کی وجہ سے باقی جو کوتاہیاں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، خاص طور پر ناپ تول کی کمی. یہ قوم شعیب کا بہت بڑا جرم تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی فرمایا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، ناپ تول کو پورا کرو اور اس میں کمی نہ کرو. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وہ جو کمی کرنے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جو لوگوں سے جب لیتے ہیں تو پورا پورا، لیکن جب دیتے ہیں تو کمی کر لیتے ہیں. آج کا اگر ہم یہ معاشرہ دیکھیں، خاص طور پر ہم اپنے پاکستان کے حوالے سے یا دیگر اسلامی ممالک کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے خاص عرض کروں گا کہ ہم نے ناپ تول میں بہت گڑبڑ کی ہوئی ہے. ہمارے پیٹرول پمپ، ہمارے دکاندار، ان کے ترازو درست نہیں ہے، پیٹرول پمپ پیٹرول ڈالنے کا پیمانہ درست نہیں ہے. وہ لیتے ہیں تو پورا ڈال لیتے ہیں، لیکن جب آگے کسٹمر کو دیتے ہیں تو ٹھیک نہیں دیتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی وجہ ہے. اور آخری بات عرض کروں گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے حق پر تھے، لوگ ان کی ٹانگیں کھینچتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ غلط بات ہے، لیگ پولنگ نہیں. ہاں تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. اور خاص طور پر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں جو ہمارے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اور تسلیم کرتے ہوئے آج سلوٹ کر لیں. ان کو کام کرنا. ہاں جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے پھر ہم ان کے مزار پر پھول بھی چڑھاتے ہیں، پھر چادریں بھی چڑھاتے ہیں، پھر عرس بھی کرتے ہیں، لیکن جو زندہ ہیں ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں، انہیں کام کرنے دیں. بہت اچھا پیغام ہے، بڑا ویلڈ پیغام ہے عصر حاضر کے کینوس پہ. بہت شکر گزار محترم قاری محمد سعید نقشبندی صاحب، اور آپ کے تو دگنے شکر گزار ہیں. آپ تلاوت کا نور بھی کھیرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ٹیکنیکلی جانا چاہیں تو اجازت آپ کا حق بنتی ہے، لیکن آپ مہربانی کرتے ہیں. بلکہ نعت شریف میں روفی صاحب کے ساتھ آپ پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. گفتگو میں بھی اللہ کریم آپ کو خوش بھی رکھے اور آپ کے عظیم والد جناب قاری عبدالغفار صاحب نقشبندی کو اس جہان میں آسودہ رکھے، ان کی روح خوش رہے اس جہان میں. مفتی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، روفی صاحب، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ. 2-3 نعت شریف کے اشعار اور روفی صاحب سے ایک دفعہ پھر ہم ایک بڑا ہی خوبصورت کلام سننا ہے. دعا موضوع ہے، اسی سے زیادہ راہ لیتے ہیں. شہر سرکار میں لب پر جو دعا آتی ہے، شہر سرکار میں لب پر جو دعا آتی ہے، عرش باری سے اسے لینے رضا آتی ہے. عرش باری سے اسے لینے رضا آتی ہے. مفتی صاحب شعر دیکھیے. جب مرض میں بھی رہے فکر کا محور مدحت، بندہ بیمار ہے، سرکار کی نعت لکھی جا رہا ہے. جب مرض میں بھی رہے فکر کا محور مدحت، خود بخود چل کے میرے در پہ شفا آتی ہے. خود بخود چل کے میرے در پہ شفا آتی ہے. روفی صاحب، آپ نے ساری عمر سرکار کی نعت پڑھی ہے، یہ شعر دیکھیے کیسا آپ کی کیفیت کو بیان کرے گا. عشق محبوب خدا میں جو فنا ہو جائے، عشق محبوب خدا میں جو فنا ہو جائے، اس کی رگ رگ سے درودوں کی صدا آتی ہے. عشق محبوب خدا میں جو فنا ہو جائے، اس کی رگ رگ سے درودوں کی صدا آتی ہے. اور شہر طیبہ کی ہوا یوں ہی معطر تو نہیں، شہر طیبہ کی ہوا یوں ہی معطر تو نہیں، چھو کے یہ دامن محبوب خدا آتی ہے. چھو کے یہ دامن محبوب خدا آتی ہے. مقطع ہے جناب ثاقب علوی کا، کاموکی سے، حنیف نازش صاحب کے شعر سے ان کا تعلق ہے. وہ لکھتے ہیں اس ادب گاہ میں کیا ہونٹ ہلائے ثاقب، اس ادب گاہ میں کیا ہونٹ ہلائے ثاقب، سانس لیتے بھی یہاں پر تو حیا آتی ہے. سانس لیتے بھی یہاں پر تو حیا آتی ہے، حیا آتی ہے. روفی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں. پھر ٹرانسمیشن جو ہے داتا کی نگری لاہور سے کراچی کی طرف محمد رئیس احمد آگے بڑھائیں گے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونی و چونا تمہارے لیے، بنے دو
جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ دن ہو وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے
ہے مومنوں کے دل کا